السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم ایسی شخصیت کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے 64 لاکھ مربع میل زمین کے اوپر اسلام کا پرچم لہرایا۔ ایک ایسی شخصیت کہ جن کا نام سن کر سینوں میں چھپی ہوئی رافضیت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ ایسی شخصیت کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کو لکھنے کی سعادت حاصل کی۔ ایسی شخصیت کہ جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے چن چن کر بدلے لیے۔ ایسی شخصیت کہ جن کا نام سن کر آج بھی رافضیت کانپ اٹھتی ہے۔ ایسی شخصیت کہ جن کو زبان نبوت سے دعائیں ملا کرتی تھی۔ ایک ایسی شخصیت کہ جن کو خال المومنین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس شخصیت کا نام ہے امیر المومنین کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ منم غلام معاویہ، دلم بنا میں معاویہ، منم غلام معاویہ، دلم بنا میں معاویہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے 5 سال قبل پیدا ہوئے، اور اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے متعلق بات کی جائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے یعنی عمرۃ القضاء کے موقع پر اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن اسلام کا اظہار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے موقع پر کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل رفاقت سے علم و تربیت حاصل کی، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت کی گواہی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذہانت و فطانت، روب دبدبہ اور شجاعت و بہادری میں اپنی مثل آپ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ایک ایسے عظیم خاندان سے تھا کہ جنہوں نے دین اسلام کے لیے بے شمار قربانیاں دی۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام کی ہجرت اولیٰ میں سب سے زیادہ افراد بنو امیہ کے خاندان سے تھے۔ اس خاندان کی شان و عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کا نکاح اسی خاندان میں ہوا تھا، اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ازواج مطہرات یعنی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی، ان کا تعلق بھی بنو امیہ کے خاندان سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ہادی اور مہدی ہونے کی دعا کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ دعا بھی فرمایا اے اللہ معاویہ کو حساب و کتاب کا علم سکھا دے اور اسے اپنے عذاب سے محفوظ فرما۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنتی ہونے کی بشارت بھی زبان نبوت سے صادر ہوئی۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا پہلا گروہ جو سمندری جہاد کرے گا انہوں نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا ہے۔ تو سب سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے سمندری جہاد کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو بھی اپنے نام لیا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ حنین میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس کے بعد بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی، اور جہاد کے میدانوں میں اپنی شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے اسلام کا پرچم سر بلند کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت و فطانت اور شجاعت اور بہادری کی وجہ سے خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھیں۔ خلیفۃ المسلمین نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک منفرد تجربے کے لیے یعنی فتح کساریہ کے لیے منتخب کیا۔ خلیفۃ المسلمین کا حکم سنتے ہی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو تیار کیا اور کساریہ شہر کا محاصرہ کر لیا، لیکن دشمن کے اعصاب اتنے قوی اور مضبوط تھے کہ کفار کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان ایک زوردار اور کانٹے کا مقابلہ ہوا کہ زمین گونج اٹھی۔
اس جنگ میں قریب تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو جاتی، لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ثابت قدمی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ان کا ایسا کامل اور پختہ یقین تھا کہ جس کی وجہ سے دشمن کے قدم لڑکھڑا گئے اور وہ پیٹھ پھیر کر میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ ہر طرف مسلمانوں کی تلواریں چمک رہی تھی، کفار کٹ کر زمین کے اوپر گر رہے تھے اور مومنوں کے دلوں میں ایمان کی نبض تیز ہو رہی تھی۔ اس جنگ میں 80,000 مشرکین جہنم واصل ہوئے اور مسلمان ایک عظیم فتح کے ساتھ ہمکنار ہوئے۔ یہ عظیم فتح اس وقت ہوئی جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر صرف 33 برس تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں اگر صرف یہی ایک فتح ہوئی ہوتی تو لوگوں کو ان کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ فتح ہی کافی ہوتی، لیکن اسلامی جوان ہر روز ایک نئی زمین فتح کیا کرتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب خلافت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنوں کا کلا کما کرنے کے لیے اور مسلمانوں میں اتحاد کو پیدا کرنے کے لیے اپنی فہم و فراست سے ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا، اور انہوں نے اپنی خلافت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 19 سالہ دور خلافت میں فتنوں کا کلا کما کرتے ہوئے نئی سے نئی فتوحات کا آغاز کیا۔ بحر اقیانوس سے لے کر خراسان کی چوٹیوں تک مختلف علاقوں کو فتح کرتے ہوئے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 64 لاکھ مربع میل زمین کے اوپر اسلام کا پرچم بلند کیا۔ بالآخر اس عظیم شخصیت نے 78 برس کی عمر میں 60 ہجری 22 رجب کو اپنے خالق حقیقی کے حکم کو لبیک کہا اور اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ سوہنا 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 نام ہے معاویہ، سوہنا 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 نام ہے معاویہ، تیرے نام نو سلام ہے معاویہ، تیرے نام نو سلام ہے معاویہ۔